ناظرین، پاکستان نے امت کے اتحاد اور اسلامی بلاک کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میں بڑی خبر یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان واخان کی پٹی پر اپنے قبضے کا اعلان کرنے جا رہا ہے، اور راستے میں جو آئے گا وہ مٹ جائے گا، اسے مٹا دیا جائے گا۔ اور یہ صرف پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے الائز کا فیصلہ ہے، پاکستان کے اتحادیوں کا فیصلہ ہے، اور پاکستان کے اتحادی کون کون ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ میں اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں، اور پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہے جس کا اعلان ہوا ہے، اس کے بعد کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اور جہاں جہاں تھرتھلی مچی ہوئی تھی، جہاں جہاں صف ماتم تھی، اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے، اور دنیا جو ہے وہ دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیسے تبدیل ہو رہی ہے میاں طاہر؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے ساتھ جو سعودی عرب کا اتحاد ہوا ہے، اس پر بھارت میں اور بھارت کے دوست، اور اس میں تو جو دوست ہے وہ اسرائیل ہے، سب سے بڑا دوست، اس کا بڑا قریبی دوست، پتہ نہیں کتنا قریبی، کہ بہت ہی قریبی، پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھا پہلگام میں۔ آپ اس کا اندازہ کریں کہ جس طرح کا پہلگام میں ڈرامہ رچایا گیا تھا، فالس فلیگ، بالکل اسی طرح کا ڈرامہ جو ہے وہ اسرائیل نے قطر میں رچایا ہے، اور کہا کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں یہ ہم پہ حملہ آور ہیں اور ہم ان کو مارنے آئے ہیں۔ جس طرح بھارت نے کیا، پہلگام کا فالس فلیگ کیا اور پاکستان پہ حملہ کیا، اسی طرح حماس ہے، اس کی ایک گیم اور ہے۔ میں کچھ کہتا رہا ہوں، ابھی موقع نہیں ہے، پھر کہوں گا۔ ان کو بہانہ بنا کے وہاں پہ مارا گیا، تو یہ انڈین سٹائل تھا اسی طرح کا۔ تو یہ پہلا ہمارے خلاف بھی دونوں کا مل کے پلان تھا، یہ بھی اس کا پلان اسی طرح کا تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں بھارت شامل ہو، وقت بتا دے گا، لیکن بھارتیوں پہ بہت برے وقت آ رہے ہیں۔ اچھا، اب جب بھارتی جو لابسٹ ہیں، جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسرائیل کے ہیں، جو یورپ میں ہیں، وہ چیخو پکار کر رہے تھے، اب جب وہ اتحاد انہوں نے خود دیکھ لیا ہے، پہلے تو ان کو بڑے شک و شبہات تھے، پتہ نہیں یہ اتحاد ہے، مختلف نام دے رہے تھے، یہ ایگریمنٹ ہے، اٹس ناٹ اے ٹریٹی، اوکے۔ تو اب وہ جب یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ نہیں یہ ٹریٹی ہونے جا رہی ہے، اور ایگریمنٹ بھی کیا چھوٹی بات ہے، اور جب دونوں ملک یہ کہہ رہے ہوں کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، یعنی کہ اگر انڈیا مستقبل میں کوئی ایسی جرات کرتا ہے پاکستان کے خلاف تو سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اب انہوں نے جب اینالائز کیا ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہو کے سوچا ہے، تو اب بھارت میں صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ اب ہمیں معاملات صحیح کرنے چاہیے۔ اب یہ وہاں پہ یہ بات ہے، یہ شروع ہو گئی ہے، ان کے لوگ جو ہیں اب وہ ان کو سمجھانا شروع کر دیا انہوں نے کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ ہے، اس سے ہم جنگ کر کے امن نہیں رہ سکتا، امن نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگی تو اتنا بڑا بھارت کیسے جیے گا اور کیسے آگے بڑھے گا۔ اور پھر یہ کہ اب جو ان کو اصل ڈر ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس، یہ نوٹ رکھیے، میں آج کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے یہ خبریں آئیں گی، میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، پاکستانی انٹیلیجنس اب ایک براڈ بیسڈ ہنٹنگ آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے، اور تمام خلیجی ممالک میں موجود موساد اور را کے ایجنٹ جو کہ مشترکہ طور پہ کام کرتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے ایران میں، ایران کے اندر یہ چیز ثابت ہوئی ہے، اسٹیبلش ہوئی ہے۔ پاکستان یہ پہلے سے کہہ رہا تھا، اور ایران کو بھی کہہ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ کے خلاف اگر سازش کامیاب ہوئی تو وہ موساد کو سب سے اہم آپ کی اطلاعات دینے والے جو ہیں وہ بھارتی ہوں گے، ان سے بچیں۔ ایران نے اس وقت نہیں سنی۔ جب ایران پہ حملہ ہوا تو انہیں پتہ چلا کہ اوہو یہ تو ہماری صفوں میں ہمارے اندر بیٹھے ہوئے یہاں کے ملازمین جو یہاں پہ آگے کام کرتے تھے بھارتی، انہوں نے یہ ساری جاسوسی جو ہے وہ موساد کے لیے کی، اور موساد کو ایک ایک جگہ کی جو ہے وہ لوکیشن کا اور ہر چیز کا پتہ تھا، اور خاص طور پہ ان کی ٹیلی کمیونیکیشن میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کمپنیوں میں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک پوری خلیجی ممالک میں انڈین بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس اندر تک وہ داخل ہے ان کے محکموں میں اور ان کی ہر جگہ پہ۔ تو اس وجہ سے اب ان سب کے کان کھڑے ہوئے، اور میں نے آپ کو بتایا
یہ بات جو ہے یہ اس کا بھی ثبوت آ چکا ہے سامنے کہ قطر میں کس جگہ پہ یہ جو حماس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی مخبری بھی انڈینز نے دی تھی جو کہ قطر کے اندر ہے. تو یہ سارے ثبوت مل گئے. ظاہر ہے اتنی بڑی لیول پہ اور ان ملکوں میں جو کہ ایک پتہ تک نہیں ہلنے دیتے اپنی مرضی کے خلاف، یہ قطر یا یو اے ای یا سعودی عربیہ، ان کی تو حکومتیں ہی اسی سختی کی وجہ سے قائم ہیں. تو وہاں پہ اگر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جاسوس ہیں اور یہ را کے جاسوس ہیں اور اس کے بعد یہ موساد کے جاسوس ہیں، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. ان کی ہنٹنگ ہوگی. یہ میری بات لکھ لیجئے اور آپ کو یہ خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی. اب افغانستان جو ہے اس کی طرف آتے ہیں. افغانستان نے اب باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جی ہم تو امن سے رہنا چاہتے ہیں. ان کے کبھی یہ آپ فوٹو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک انٹرویو آیا ان کے ایک ترجمان کا کہ پاکستان کے عوام کے نام اس نے پیغام دیا ہے، اس نے پاکستان حکومت کے نام پیغام دیا ہے کہ ہم تو بات چیت سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کوئی سختی کی جائے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دو طرفہ تعلقات کو خراب کیا جائے. تو یہ تو اب میرا تو خیال یہ ہے، ویسے تو میں ایک امن پسند آدمی ہوں، میں تو نہیں چاہتا کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، اور وہ بھی اس افغانستان کے ساتھ جس کے لیے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ان قربانیوں کا شمار ہی نہیں ہو سکتا، گنی نہیں جا سکتی. تو اس افغانستان کے خلاف ہم تو نہیں چاہیں گے، لیکن وہ چونکہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں تو اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب رستے میں کوئی بھی آئے، ٹی ٹی پی ہو یا ٹی ٹی اے ہو، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور اب رستے صاف کیے جائیں گے. واخان کی پٹی کا اعلان کر دیا جائے گا اور واخان کے رستہ جو ہے وہ چائنا، پاکستان اور تاجکستان مل کے اس روٹ کو ڈیولپ کریں گے اور اس کو آگے لے کے جائیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ بنانے کی، اسلحہ سازی کی ایک بڑی صنعت بننے والی ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3، J-10C یہ پاکستان میں بن رہے ہیں. نوٹ اٹ پلیز، یہ تینوں فائٹر جیٹس پاکستان میں بن رہے ہیں. اور JF-17 تھنڈر کی جو طاقت ہے اس نے اپنی طاقت کو منوایا ہے کیسے کہ یہاں سے فلائی کیا ہے اور برطانیہ تک گیا ہے. فائٹر جیٹ یعنی کہ پوری دنیا تک اس نے مار کر لیا. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ جب وہ برطانیہ گیا ہے، اس کو گول چکر میں پوری دنیا پہ پھیلائیں تو کتنا بڑی دنیا جو ہے وہ F-17 تھنڈر کی مار میں ہے. فیول وہ رستے میں کر سکتا ہے، ری فیولنگ اس نے کر کے دکھائی ہے کہ ہم رستے میں اپنی ری فیولنگ کر سکتے ہیں، ہمیں دوبارہ واپس آ کے پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے ہر جہاز کی ایک رینج ہوتی ہے، تو وہ رستے میں ری فیولنگ بھی ہو سکتی ہے. اور فائٹر جیٹ ہے، دور تک جا کے بمباری کر کے بڑے آرام سے کہیں بھی ضرورت پڑے. میں تو مثال دے رہا ہوں. تو یہ جہاز اب کان جو ہے، کان جہاز ٹرکی کا ہے، 5th جنریشن جہاز ہے، اس کی فیکٹری بھی پاکستان میں. یہ اناؤنس ہونا باقی ہے، اعلان ہونا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اس کا اعلان ہونا ہے، پاکستان میں لگے گی اور یہ جہاز پاکستان میں بنیں گے. اور بہت سا اسلحہ آلریڈی پاکستان میں بن رہا ہے اور یہاں سے جائے گا. اب ایک اور خبر یہ ہے، باغرام والا ایشو ٹرمپ صاحب نے جو شروع کیا تھا وہ بیسیکلی ایک فرسٹریشن ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس فرسٹریشن میں آ کے امریکہ جو ہے وہ ادھر پھنسے، ضرور پھنسے. میں یہ اسٹریٹجک بات کر رہا ہوں. جو اسٹریٹجی کو جانتے ہیں اور اسٹریٹجک ایشوز کو لوگ جانتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ یہاں نہ آئے. امریکہ ضرور آئے، باغرام ایئر بیس پہ آئے. پلیز آپ آئیے، باغرام ایئر بیس لیجیے، ہمیں فی الحال کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر آپ سسٹین کر سکے تو آپ کیجئے گا، نہیں کر سکے تو پھر آپ کا مسئلہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات تھوڑی جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. اب اس میں اب آپ اندازہ کریں، طالبان مانگ رہے ہیں $1 بلین ماہانہ کرایہ اور امریکہ دے رہا ہے $30 لاکھ ماہانہ. 35 میں میرے خیال بات مکی جائے گی. جو ٹریڈیشن ہے، 1 بلین مانگا ہے $1 ارب، تو انہوں نے کہا $30 لاکھ لے لیں ماہانہ، تو 35 میں میرے خیال مک جائے گی. تو آ جائیں، ویلکم، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر.